ناظرین، اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت فارن آفس جا رہے ہیں اور اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اس انداز سے اور جن ذرائع سے دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے وہ ڈیٹیلز ہم نے آپ سے شیئر کی، اور صرف ہم نے زبانی کلامی بات نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے، irrefutable ایویڈنس، جس کا ابھی تک ہندوستان کوئی مناسب، جسے کہتے ہیں نا، جواب نہیں دے سکا، کیونکہ اتنی ٹھوس وہ شواہد تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس ڈوسیئر میں ہم نے واضح طور پر اشارہ کیا کہ ہندوستان فائنینشل اور میٹیریل سپورٹ دے رہا ہے کن کو؟ ان تنظیموں کو، ان دہشت گرد تنظیموں کو جو اقوام متحدہ کی نگاہ میں جو پرسکرائبڈ ہے۔ پھر یہ جو ڈوسیئر ہے جو آپ سے شیئر کیا گیا تھا، یہ اب اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے جو پی آر ہیں نیو یارک میں، منیر اکرم صاحب نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے شیئر کیا ہے اور ہمارا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ فارن سیکریٹری صاحب نے اس ڈوسیئر پر بھی ایکسٹینسو میٹنگز کی ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے اس پریس کانفرنس کے بعد ایف ایس نے جو P5 ممالک ہیں، پرماننٹ ممبرز آف دی سیکورٹی کاؤنسل، ان کے نمائندگان کو دفتر خارجہ دعوت دے کر اور یکے بعد دیگر پورا ڈوسیئر ان سے شیئر کیا۔ نہ صرف ان سے شیئر کیا بلکہ جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے، انہیں بھی مدعو کیا گیا دفتر خارجہ، اور ان سے بھی شیئر کیا گیا وہ ڈوسیئر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کی کنٹریز ہیں، اہم ممالک ہیں OIC کے، ان سے بھی شیئر کیا گیا، اور یورپین یونین کے ممبرز سے بھی شیئر کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو نہ صرف مرتب کیا، نہ صرف پریس کانفرنس کی، اس کی وسیع تشہیر جو ہے وہ اب ہو رہی ہے، کیونکہ حقائق پہ مبنی ہے، اور ہمارے مشنز جو ہیں پاکستان سے باہر، ان کو بھی واضح ہدایات چلی گئی ہیں کہ یہ حقائق وہاں کی میڈیا سے، تھنک ٹینک سے اور ڈیموکریسیز میں پارلیمنٹ سے شیئر کیجیے۔ آج جو آپ کو تکلیف دی گئی ہے، زحمت دی گئی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سے شیئر کرنی ہے کچھ اور ڈیٹیلز جنہوں نے جنم لیا ہے اس ڈاکومنٹ سے، جس کو آپ انڈین کرونیکلز کے نام سے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ رپورٹ پبلش ہو چکی ہے، اب یہ ایک پبلک نالج ہے یہ ڈاکومنٹ۔ اس کے بارے میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ EU ڈس انفو لیب کی تحقیق کے بعد یہ حقائق سامنے آئے ہیں، اور یہ حقائق نشاندہی کرتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں سے آن لائن اور آف لائن ہندوستان کیا کر رہا تھا پاکستان کی امیج کو متاثر کرنے کے لیے، اپنی اچھائیاں اور اپنے پرسیپشن کو، ہندوستان کے پرسیپشن کو جھوٹا سچا بنانے میں، اور پاکستان کو انٹرنیشنلی انڈرمائن کرنے میں جو ان کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ فیک ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ آبجیکٹو اس ساری کارروائی کا، اس ڈس انفارمیشن آپریشن کا آبجیکٹو ہندوستان کا کیا تھا؟ میں پہلے عرض کر چکا، پرسیپشن، انڈین
परसेप्शंस, इंडिया के बारे में परसेप्शंस को मजबूत करना और पाकिस्तान को मिलाइन करना इंटरनेशनली। और ये जो कार्रवाई हुई और जो करते रहे, उनका जो दायरा था वो 116 मुल्कों तक फैला हुआ था। अब तरीकाकार क्या था? उन्होंने फेक न्यूज वेबसाइट्स तरतीब दी, उनको इस्तेमाल किया और 750 के लगभग ऐसी फेक न्यूज वेबसाइट्स की निशानदेही हो चुकी है जिन्हें हिंदुस्तान इस्तेमाल करता रहा। 10 के लगभग जाली फेक एनजीओज जो कि एक्रेडिटेड थी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ, उनको इस्तेमाल करता रहा और उनके जरिए उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करता रहा। फेक थिंक टैंक्स बनाए और उनको इस्तेमाल करता रहा। फेक डेमोन्स्ट्रेशंस, लोग कहते थे देखिए ब्रसल्स में क्या हो रहा है, ये देखें इतने लोग इकट्ठे हो गए, वो देखें जी कैंप लगा दिया हिंदुस्तान का, देखें कितनी गहमा गहमी है। सब जेन्युइन नहीं था, ड्रामा था, नाटक था, फंडेड था, ऑर्केस्ट्रेटेड था। और उसमें हिंदुस्तान की जो स्टेट है और जो उनके इदारे हैं वो उसमें मुलव्वस है। अब आप देखें कि इनफॉर्मल यूरोपियन यूनियन में पार्लियामेंट्री ग्रुप्स न सिर्फ तरतीब दिए गए, मिसाल के तौर पर साउथ एशिया पीस फोरम, फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। आपको याद होगा कि जब हम यहां बात कर रहे थे 14 नवंबर को, तो मैंने कहा था कि ये इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन अब हो गए, ये वहां जो एक सब नेशनलिज्म को हवा देने की कोशिश करते रहेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज ये इस फेक पार्लियामेंट्री ग्रुप से जाहिर हुआ कि क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा बलूचिस्तान का भी हवाला दिया था मैंने, और बलूचिस्तान पे भी मैंने कहा था कि किस तरह खास तौर पे जब से सीपैक का जो मंसूबा और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आगे बढ़ना शुरू हुआ, आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो बढ़ती चली गई। तो यहां आप देखें ये फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान, ये भी एक फेक ऑर्गेनाइजेशन और एक ग्रुप बनाया गया है उनके प्रोपेगेंडा को, उसके प्रचार के लिए। तो ये जो फेक न्यूज आउटलेट्स हैं, ये न सिर्फ हिंदुस्तान ने बनाए, इनको हिंदुस्तान फंड भी करता है। और मकसद मिस इन्फॉर्म करना, किसको? यूरोपियन यूनियन को और यूएन सिस्टम को मिस इन्फॉर्म करना और उस मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने मकासद हासिल करना। आपको याद होगा कि मैंने उस दिन भी कहा था और मैं अब दोहराता हूं कि हिंदुस्तान एक हाइब्रिड वॉर, पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर में मुलव्वस है, पूरी तरह मुलव्वस है। और पाकिस्तान इसका मुकाबला कर रहा है कई सालों से और मौसर तरीके से मुकाबला कर रहा है, खामोशी से। लेकिन अब क्योंकि हकायक कुछ सामने आए हैं तो हमने मुनासिब समझा कि आपके जरिए पाकिस्तान के लोगों के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाए। दुनिया को हम गाहे बगाहे अपने जराए से सफारती अंदाज में आगाह करते रहे कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, ये उसके डिजाइन है, ये उसके इरादे हैं। और आज जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है EU डिसइंफो लैब की, उसने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी, हमारे मौक़िफ़ को उस पर मोहर लगा दी। अब आप देखिए कि एक यूरोपियन पार्लियामेंट today.com के नाम से एक जाली यूरोपियन पार्लियामेंट की ऑनलाइन मैगजीन बनाई गई, उसके जरिए इंफॉर्मेशन का फ्लो रहा और ये हिंदुस्तान से चलती थी। इट वॉज बीइंग रन फ्रॉम इंडिया।
اور اس میگزین نے جعلی تھنک ٹینکس کے ذریعے اور جعلی این جی اوز کے ذریعے اپنا پروپیگنڈا جو ہے اس کو وہ آگے بڑھاتے رہے. اور پھر کیا ہوا؟ یورپین یونین کی جو اینٹی ڈس انفارمیشن آرگنائزیشنز ہیں ان کی تحقیق جب ہوئی مکمل تو انہوں نے they brought this magazine down کہ بھئی یہ تو سب 2 نمبر کام ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی پریمیئر نیوز ایجنسی ہے ANI. آپ سب واقف ہیں, سب میڈیا کے لوگ ہیں. اب ANI کو استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے ٹو ایمپلیفائی دس پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان. اور یہ جو ایجنسی ہے ANI یہ فیڈ کرتی ہے فیک نیوز مختلف ذرائع سے. مین سٹریم جو انڈین پبلیکیشنز ہیں ان کو یہ لقمے دیتی ہے, ان کو یہ مٹیریل دیتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے. بالکل 2 نمبر کام لیکن کر رہے ہیں. اور دس از ایکسٹریملی ورنگ فار پاکستان. اس لیے ہمیں تشویش ہے کہ یہ جو ANI جیسی تنظیمیں ہیں اور یہ وائر سروس ہے یہ فیڈ کرتی ہے ریپیوٹڈ نیوز وائرز لائک رائٹرز. اب وہ تو ان کا ایک نام ہے, ان کا ایک اپنا ایک ان کی کریڈیبلٹی ہے. جی ان کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ارینجمنٹ ہے اور وہ کئی دفعہ چیزیں ان سے اٹھا لیتے ہیں بغیر اس کی گہرائی میں گئے اور وہ پبلش ہو جاتی ہیں اور پاکستان کو نیچا دکھانے کا مقصد ہے. تو ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان انکشافات کے بعد زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ایک یورپین پارلیمنٹیرینز کا ایک دورہ ہوا تھا مقبوضہ کشمیر کا. وہ کیسے ہوا تھا, وہ کس نے کروایا تھا, اس کو فنڈ کس نے کیا تھا؟ اس قسم کی جو فیک آرگنائزیشنز ہیں, ہندوستان اسٹیٹ کے پیسے پر یہ دورے ہوئے. اور تاثر کیا دینا تھا؟ تاثر یہ دینا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد اب جو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال ہے وہ تو اب بالکل درست ہو گئی ہے. حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں اور پاکستان جو کہتا ہے اور دنیا میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنا مقصود تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو انٹرنز ہیں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں کام کرتے ہیں, کر رہے ہیں, ان کو استعمال کیا گیا ان جعلی NGOs نے. ان کو ماؤتھ پیس بنایا گیا اپنے پروپیگنڈے کو ہوا دینے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا اخبارات میں بھی چھپا وہ فری بلوچستان کے بینرز پوسٹرز لگائے گئے. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ بلوچستان کے لوگ نہیں کر رہے تھے, یہ اس قسم کی فیک آرگنائزیشنز فنڈڈ بائی انڈیا وہ کر رہی تھیں. اور اب میں کہوں, فارن آفس کہے تو یہ تو جی ایک روایتی پاکستان کا رونا دھونا ہے, یہ روتے رہتے ہیں. نہیں, پاکستان نہیں کہہ رہا, ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کے بعد یہ دوسری رپورٹ 2019 میں اور یہ دوسری رپورٹ اس سے ان کو اجاگر کر رہی ہے حالات کو. سو ایکسمیئر کیمپین اگینسٹ پاکستان شروع کی گئی ہے اور اس کی کوئی حدود نہیں. جو ایک پیسفل سٹرگل ہے مقبوضہ کشمیر نے فار سیلف ڈٹرمنیشن, اس کو رنگ دیتے ہیں دہشت گردی سے اور وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. فالس سٹوریز, ہیومن رائٹس ابیوز کے بارے میں پلانٹ کی جاتی ہیں پاکستان کو ڈیفینسو کرنے پہ. اور پھر ایک آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ایک فیٹف میں کیمپین ہوئی
اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو آخری پلینری ہوئی اس کا مقصد کیا تھا اور کون مخالفت کر رہا تھا؟ دنیا تعریف کر رہی تھی جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے تھے اور جو ہماری پولیٹیکل اوبلیگیشنز ہم نے فلفل کی، اور 21 ہم نے جو ایجنڈا آئٹمس ہیں ان کو 100% ہم نے مکمل کر لیا اور باقی پہ پیش رفت ہوئی. تو اس کو بھی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ کے ذریعے وہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں. ان ابتدائی کلمات کے بعد میں محی یوسف صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ مزید کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. دین آئی ول میک سم کنکلوڈنگ ریمارکس. شکریہ شاہ صاحب. اچھا جی، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات دیتا ہوں اور یہ کڑیاں جوڑتا ہوں کہ ہندوستان مجموعی طور پہ کہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. اور جب میں بات ختم کر لوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا میں آپ کو ایک مافیا کی ڈسکرپشن دے رہا ہوں یا ایک ریاست کی؟ اس وقت یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جس دشمن سے ہم نمٹ رہے ہیں وہ ریاست نہیں رہی، وہ ایک مافیا بن گیا ہے. وہ ایسا ہے جس طرح کسی شخص پہ 302 کا پرچہ ہوا ہو تو وہ چارج شیٹ جو ہے وہ ابھی وزیر خارجہ نے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں شروعات کروں گا اس بات سے کہ یہ جو اب رپورٹ آئی ہے یہ ایک تسلسل ہے. 2019 میں دسمبر میں پہلے یہ بات شروع ہوئی تھی. اس وقت اسی ڈس انفو لیب نے 265 فیک آؤٹ لیٹس کا ذکر کیا تھا ہندوستان سے منسلک 65 ممالک میں. تب یہ ای پی ٹوڈے کے نام سے جو ابھی بات کی گئی میگزین کی وہ موجود تھا. اس کو جب پکڑے گئے تو ختم کیا اور ایو کرونیکل کے نام سے اگلے ہی دن ایک اور پبلیکیشن شروع کر دی. اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اور تھی، لیکن وہ مناسب نہیں تھا کہ اس وقت سامنے لایا جائے. اس میں ایک خاتون ہے، ہندوستانی خاتون مادی شرما کے نام سے. یہ انسٹرومنٹل تھی، یہ تھی اس 39 ممبر یورپین یونین کی ڈیلیگیشن کی جو مقبوضہ کشمیر میں لائی گئی، اور اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں یورپ کے پارلیمنٹیرینز بھی وہاں پہ تشریف لائیں. بعد میں ان میں سے کچھ نے اپولوجائز بھی کیا جب یہ پتا چلا کہ اصل حقیقت کیا تھی، کہ یہ ایک را کا پورا پروگرام تھا. اس کی انویسٹیگیشن جب کروائی گئی، ہم نے جب یہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی فیک ایکٹیویٹیز اور یہ جو میں نے آپ کو میگزین کا ذکر کیا، اس کے سرور جو ہیں وہ یورپ میں نہیں ہندوستان میں بیس تھے اور یہ را نیٹ ورک کا حصہ تھے. 3 دسمبر کو بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی اس ساری چیز پہ، لیکن ظاہری بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی لا کا کنیکشن بتایا وہ اس میں موجود نہیں تھا. اس پہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے میموز بھی لکھے، ڈپلومیٹک چینل سے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی آگاہ کیا گیا مختلف ممالک کے، لیکن بدقسمتی سے کوئی اس کا مثبت نتیجہ نہیں نکلا اس وقت. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، وزیر خارجہ نے اس کی بات کی ہے کہ یہ کر کیا رہے تھے، کس طرح چل رہا تھا، اور پھر آپ سوچئے گا کہ یہ ریاست ہوتی ہے یا ایک مافیا اور ایک چور کی مینٹیلٹی. پہلے تو انہوں نے یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز کو لابی کیا، پاکستان کے خلاف اکسایا، اور ان ایشوز پہ جن پہ وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، باقی بہت سے انوائرمنٹ ہے، کلائمیٹ ہے، ایسے پریزنٹ کیا جیسے بڑا جنرل کوئی کاز لے کے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اس کے بعد پورے کے پورے تھنک ٹینکس کھڑے کیے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، جو کہ ڈوبیس تھے، جو کہ 2 نمبر تھے. اس میں وہ جو ابھی وزیر خارجہ نے بات کی، انٹرنز کو، جو نوجوان اپنا ابھی کیریئر شروع کر رہے ہیں، ان کی تباہی کا منصوبہ بنایا، ان کو استعمال کیا، ان سے آرٹیکلز لکھوائے. کس چیز پہ؟ پاکستان کو ملامت، لام تان اور ملامت کا نشانہ بنانے کے لیے. میں آپ سے اس کے بعد ذکر کروں گا کہ اس سارے کا مطلب کیا بنتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو استعمال کیا گیا
ان کی ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے ادھر این جی اوز بھی جاتی ہیں, یعنی نان گورنمنٹ ادارے جو ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ جا کے ایک پوائنٹ آف ویو دیں مختلف ایشوز پہ. وہاں پہ 10 یا 10 سے زائد, 10 کے تو نام بھی شائع ہوئے ہیں, وہ یو این سے منسلک کر کے اس کاؤنسل سے ان این جی اوز کو, یہ ایسی کئی این جی اوز تھیں جو پہلے بنی صحیح طرح کسی کام کے لیے دنیا میں کسی نے بنائی, بند ہو گئی 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, انہی کے نام استعمال کر کے, ان کی ایکریڈیٹیشن استعمال کر کے وہاں جا کے تقاریر کروائی گئیں پاکستان کے خلاف. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ این جی او کا نام ہے انڈیا ایجوکیشن پیس ایجوکیشن, کوئی کینرز ایسوسیشن, کین بنانے والے. جا کے بات کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, طوفان آ گیا, مر گئے, لٹ گئے. تو اقوام متحدہ کا سسٹم استعمال کر کے ان کو بھی ذلیل کیا اور پاکستان کے خلاف مہم چلائی. فیک میڈیا کی بات ہو گئی. یہ فیک میڈیا صرف لوکل نہیں, دنیا میں پہلے 65 ملکوں کی بات ہوئی تھی, اب 116 ملکوں میں یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا. کئی دفعہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ریاست اپنے کام کرتی ہے یا صرف پاکستان کے خلاف جعلی کاروائیاں کرنے میں لگی ہوئی. پھر جو پارلیمنٹیرین تھے یورپین یونین کے, ان سے اخبارات میں آرٹیکلز لکھوائے گئے, ان کے پارلیمنٹ میں سوال پلانٹ کروائے گئے کہ جی یہ سوال پوچھا جائے جس کا یہ جواب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو پارلیمان میں اپنے ممبران دیتے ہیں, ان میں بھی یہ پوائنٹ آف ویو انجیکٹ کروایا گیا. ڈیمونسٹریشنز کی بات ہو گئی. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس اور وثوق سے کہتا ہوں, ہم جو جینوئن اپنی پروجیکشن کرتے ہیں, جو اپنی بات پہنچاتے ہیں, وہ دنیا میں ایک جگہ کرنا اس کے لیے مہینوں کام کرنا پڑتا ہے. ادھر یہ حال ہے کہ روز ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تصویر آ رہی ہے, آپ لوگ بھی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے فری بلوچستان. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برطانیہ میں بسوں پہ لکھا ہوتا ہے فری بلوچستان, کبھی کچھ. آج آپ کو ہم نہیں, ایک تیسری انڈیپینڈنٹ وائس بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں اسپیکنگ سلاٹس لیے گئے, وہاں پہ باتیں کروائی گئی. اور اس کے بعد ذکر کر دیا وزیر خارجہ نے, یہ جو رائٹرز اور اے این آئی کا کنیکشن ہے, یہ آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور جو چیز بھی اے این آئی سے آتی ہے وہ ہم چلائیں. اور کیا آ رہا تھا اور کیا چل رہا تھا یہ آپ کے سامنے. اس کا سکیل بھی سن لیجئے. 116 ممالک, 750 سے زائد فیک میڈیا آؤٹ لیٹس, 550 سے زائد ڈومین نیمز. یہ بہت اہم ہے. آپ نئی دلی میں بیٹھ کے ساری دنیا میں نئی ڈومینز اور ویب سائٹس کریٹ کر رہے ہیں ایز اف کہ کوئی وہ جینوئن بندہ یورپ میں یا کہیں بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے, اور ایک ہی خبر ساروں سے چلا رہا ہے. اخبارات میں فیک جرنلسٹ کے نام, جرنلسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, کو فوت ہو گیا, ان کے ناموں سے آرٹیکلز چھپوا رہے ہیں اور لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز چوری کر رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ کی چوری ہوتی ہے, آپ جاتے ہیں کوئی آپ کی آن لائن آئیڈینٹیٹی چوری کر کے اور اس سے غلط کام کرتا ہے, وہ انہوں نے پروف کیا ہے رپورٹ کے اندر. این جی اوز کا میں نے ذکر کر دیا, 10 یا 10 سے زائد جو ہیں وہ ایکریڈیٹڈ یو این کو یوز کر رہے تھے. اور پھر جو لوگ فوت ہو چکے ہیں, ایک ہیومن رائٹس کے بہت ہی مشہور لائر اور ایک جن کو بانی کہا جاتا ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیومن رائٹس کی ساری فیلڈ کے, ان کو فوت ہو چکے ہیں نام استعمال کر کے ان کے ناموں پہ اکاؤنٹ چلا کے اور میسج آگے بھجوائے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ اگر تو کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہوتی مافیا پہ تو میں مان لیتا, لیکن یہ حقیقت ہے جو ہمارا ہمسایہ ہمارے خلاف کر رہا ہے. میں آپ کو 2-3 کوٹس دینا چاہتا ہوں اس رپورٹ سے جو بہت اہم ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ایک چیز یہ رپورٹ کہتی ہے, وی ہیو بین اسٹونشڈ بائی دا ملٹیپلیکیشن آف لیئرز آف فیک, something we had never encountered in other investigations. یعنی
یہ جو جال انہوں نے پھیلایا، آج سے پہلے اس طرح کا جال کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا. یہ ہے اس کا لیول. وائس آف امریکہ کا نام آپ سب جانتے ہیں، اکانومسٹ میگزین کا نام آپ جانتے ہیں، یورپین پارلیمنٹ کے لیٹر ہیڈ کو استعمال کیا ہے، اس حد تک چلے گئے. اس کے بعد ایک برطانیہ کی حکومت کے منسٹر کی آئیڈینٹی، بی بی سی ڈائریکٹر کی تصویریں لے کے چلائی ہیں پاکستان کے خلاف، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آخر میں یہ رپورٹ ایک بہت اہم بات کرتی ہے. ایون آر فل رپورٹ ڈز ناٹ مینشن ایوری تھنگ وی انکورڈ. یعنی جو آپ کے سامنے انہوں نے 80 صفحوں میں رکھا ہے وہ بھی ابھی ٹپ آف دی آئس برگ. تو ابھی آگے کیا کیا چیزیں آئیں گی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سری واستوا گروپ نام ہے، انکت سری واستوا یہ صاحب ہیں جو یہ ساری کیمپین کا فرنٹ ہے، جو سری واستوا گروپ لیڈ کر رہا تھا. اس کا تانا بانا کس سے جا کے جڑتا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ اسی نیٹ ورک کا حصہ ہے جس کی ایک کڑی وہ ڈوسیئر ہے جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ دہشت گردی کس طرح ہندوستان کر رہا ہے. اور ANI اس کی پروجیکشن کرتا تھا رائٹرز اور باقیوں کے ذریعے. نام آپ کو وزیر خارجہ نے بتائے اور اس کی اہمیت میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. ساؤتھ ایشیا پیس فورم، بلوچ فورم، فرینڈز آف گلگت بلتستان. ابھی میں اس کی آپ کو امپورٹنس بتا دیتا ہوں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ANI کا ریلیشن شپ ہندوستانی ریاست سے، سری واستوا گروپ جو ہے اس کی پوٹینشیل ٹائز ود انڈین انٹیلیجنس سروسز. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو رپورٹ کا بتا رہا ہوں. اس کے بعد UN میں، یونائٹڈ نیشنز میں ایک اسپیکر جاتا ہے، جا کے بات کرتا ہے جو ان کی من پسند بات نہیں ہے، اس کو پھر تھریٹن کیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں مروا دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی یا نہ کی. یہ اس لیول پہ معاملہ گیا ہوا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے حاضرین کہ کچھ سو کالڈ پاکستانیز وہ بھی ان کے ایونٹس بھی اٹینڈ کرتے رہے، ان کو باتیں بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ شامل بھی رہے. میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ اس معاملے میں کافی ہے. اب آخر میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتا دوں کہ ایک تو میں نے مافیا کا ذکر کر دیا، دوسرا اس میں کرمینالٹی شامل ہے، یعنی بین الاقوامی قوانین توڑے گئے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا استعمال، EU کا لیٹر ہیڈ کا استعمال، لوگوں کی آئیڈینٹی چوری کرنا جس کے لیے دنیا میں 20-20 سال قید ہوتی ہے، اس میں کرمینالٹی شامل ہے. یہ صرف بات چیت نہیں ہے اور اس کو پرسو کرنا لازم ہے. دوسری بات میں نے بلوچستان اور گلگت بلتستان کا ذکر اس لیے کیا کہ انٹرنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں. یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ادھر کیا ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو ڈوسیئر میں پورا منصوبہ بھی بتایا کہ گلگت بلتستان میں وہ کیا کر رہے تھے. تو جناب یہ آوازیں بلوچستان گلگت بلتستان سے نہیں اٹھ رہی، یہ آوازیں ان نیٹ ورک سے اٹھ رہی ہیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے. اس بات کو تحمل سے ہم سب انٹرنلائز کر لیں کہ پاکستان کے حالات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے ضمن میں. دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک. اور یہ میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے. دیکھیے پاکستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور وہ آپ کو ہمارے کردار میں نظر آ رہا ہے، اور اس کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر خارجہ کو کیونکہ وہ اس کی لیڈ میں ہے. پاکستان دنیا سے ان اپولوجیٹکلی بات کرے گا، پرو ایکٹیو پالیسی چلائے گا اور بغیر ڈر کے بات کرے گا. اگر کوئی ابہام کسی کو تھا جی پہلے بات نہیں ہوتی تھی، کشمیر کہاں گیا، ہندوستان، یہ آپ کو اب بالکل واضح طور پہ نظر آ جانا چاہیے. ہمارا مدعا دنیا میں ہر جگہ جائے گا، کھل کے جائے گا. ہاں شاید ہمیں کامیابی نہ ہو، جال بہت پھیلا ہوا ہے ہمارے دشمن کا، لیکن آج نہیں ہوگی تو کل ضرور ہوگی کیونکہ ہماری بات حق اور انصاف پہ مبنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اداروں کی محنت سے وزارت خارجہ باقی تمام پچھلے 1.5 سال میں جتنی سرزرش ہندوستان کی ہوئی ہے
मेरा ख्याल है इससे पहले कभी नहीं हुई, और बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड निज़ाम के तहत पूरी हुकूमत, पूरे इदारे, वजारत खारजा, मेरा इदारा, बाकी इदारे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि पाकिस्तान अब सारी दुनिया को ये बात बता रहा है कि हमारा पैराडाइम इकोनॉमिक सिक्योरिटी का पैराडाइम, हम दुनिया से दोस्ती कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम अफगानिस्तान में अमन तलाश कर रहे हैं, कोशा हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि वहां अमन आए, राहदारी मिले, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बने। हमारा इस वक्त मौक़िफ़ अमन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और हिंदुस्तान ये एक्टिविटीज इस्तेमाल कर रहा है किस लिए? ताकि पाकिस्तान आगे ना जा सके। डोसियर में क्या बताया कि यहां हमले करा रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये सारा नेटवर्क क्या कर रहा है? एक ऐसा इंप्रेशन बना रहा है पाकिस्तान का कि ना इन्वेस्टर आए, ना जब हम डोसियर दें तो हमारी बात मानी जाए। ये सारा एक ही जाल है, और ये सारा एक मंसूबे के तहत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्शन आप प्लीज जहन में रखें, इस पे यहां भी इतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बार बार ये बात होती है जी पाकिस्तान ने ये गलत किया, वो किया। वी आर फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड पीस। ये हमारा मैसेज है अपनी कौम को भी और दुनिया को भी, और दुनिया के लिए जरूरी है कि अपना नैरेटिव अपडेट करें। जो हिंदुस्तान कह रहा है उस तरह नहीं, पाकिस्तान को देखें हम कहां जा रहे हैं, और फिर देख लें कि वो माफिया जो दूसरी तरफ बैठा है वो पाकिस्तान को कहां ले जा रहा है। अब मैं वजीर खारजा को दरखास्त करूंगा कि अब इस गुफ्तगू जो आपने सुनी, इसके बाद हमारी दरखास्त क्या है? वी अर्ज the UN Human Rights machinery, particularly the Human Rights Council, the UN High Commissioner for Human Rights, and the relevant special procedure mandate holders, as well as human rights experts, to take a serious look as to how a prestigious platform such as the Human Rights Council was thus misused. UN ECOSOC and its NGO committee must scrutinize and make sure that the government-owned and sponsored organizations piloting disinformation and spreading fake news and hate are not able to gain any space in UN platforms, especially the Human Rights Council. Tisra, the relevant authorities in Switzerland and Belgium, in particular, should investigate the finances and transparency of the relevant NGOs registered within their jurisdiction. Chautha, we also urge EU authorities to take notice of this massive campaign against Pakistan and not let their legal frameworks and institutions be abused in such a blatant manner. Or Pachwa, the European Parliament members who were manipulated into writing op-eds for fake media outlets or taken on trip to endorse the false Indian narrative of normalcy in illegally Indian occupied Jammu and Kashmir must recognize India for what it is. You've all heard the details of India's propaganda and influence operation against Pakistan. Today, India is manipulating and misusing the international system for its own nefarious designs. Pakistan calls on the United Nations and the UN Human Rights Council to immediately begin investigation and delisting of the 10 fake NGOs created by India to malign Pakistan. We also call on the United Nations to create processes that ensure that the international system is not manipulated through such influence operations. Additionally, we call on the European Union Parliament to begin a credible investigation into the manipulation of the EU Parliament and its legislative process by these
fake organizations involved in anti-Pakistan propaganda under a fully funded disinformation and influence operation run by India. We also call on international news agencies, especially Reuters, to reconsider their existing partnership with ANI News Agency, now proven to be pushing fake news from two fake Indian-created websites reportedly. And the last, truth cannot be hidden for long. The scope and extent of India's operations against Pakistan under their hybrid war is now apparent for the world to see. Pakistan will take all necessary actions to protect its interests. Once again, we warn the world to take heed of the RSS BJP regime's agenda, which threatens regional peace and continues to manipulate the international system for its own nefarious ends. Shukriya. शाह महमूद कुरैशी और उनके हमरा मुआवन खुसूसी मोईद यूसुफ अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जाल से पर्दा उठा दिया है। भारत 15 साल से झूठ के जरिए पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासिर करता रहा। आपको उनमें नाम भी मिल जाएंगे, उनमें तस्वीर भी हैं, नाम भी हैं, सारों के नहीं हैं। और इसमें सिर्फ इस इशू पे नहीं, बहुत से इसके ऐसे अब्जाविये हैं जिन पे आगे काम होगा और हिंदुस्तान को जहां जहां इंसाफ पर मबनी हम चीज ले जा सकते हैं वहां लेके जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो अब बात हो गई है, ये वही अंग्रेजी की इस्तिलाह है कॉट विद योर पैंट्स डाउन। तो इसमें तो अब मामला इतना वाज़ेह है कि इस रियासत को तो पता नहीं रियासत भी कहा जा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल जहां जहां हम जा सकते हैं वहां जाएंगे और नाम जो है वो आपको उसमें भी मिल जाएंगे और कुछ और भी हैं जो उससे मुझसे। जी नबी सर, नवीद अकबर आ रही उससे सर फैटफ के जैसे आगे मामला फिर आ रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान के सारे मामला तक लाएगा। सारा जो प्रोपेगेंडा हुआ जिस तरह से पाकिस्तान को मिलाइट किया गया है और पाकिस्तान को कोशिश की गई है कि ग्रे लिस्ट से बाहर ना सके, ब्लैक लिस्ट में जाए जो भारतीय, तो क्या इकदाम आप किए जाएंगे? क्योंकि आपकी पाकिस्तान एक बात, एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसको हम आलमी इदारों के सामने ला सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा साहब, देखिए, आप ने सही निशानदेही की है। पाकिस्तान अपने इक़दामात से मुसलसल इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने अमल से काफ़ी हद तक कायल कर चुका है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, टेरर फाइनेंसिंग के बारे में और उसको चेक करने के बारे में संजीदा है। हमने कानून साजी की है, हमने इक़दामात उठाए हैं और हमारी संजीदगी दुनिया पे अब अयां है। लेकिन आपने देखा कि इजलासों में हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और आप देखिए सबसे ज्यादा इंटरवेंशंस किसकी होती हैं? हिंदुस्तान की होती है। पिछली बार देखिए अकेला हिंदुस्तान बोल रहा था। तो आज उन ममालिक को जो फैटिफ के मेंबर्स हैं उनको हिंदुस्तान के मौकिफ को इस रिपोर्ट के बाद इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी जरूर सर। Thank you, sir. This is Ramusha from Geo Television. वज़ीर ख़ारिजा साहब, जिस तरह ये मामला बड़ा खुल के सामने आ गया, यूरोपीय यूनियन के लोग इस्तेमाल हुए, यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, तो क्या आप इन इदारों से अपॉलोजाइज करने का कोई डिमांड करेंगे? एक बात। दूसरा ये कि ये सारा कुछ इतना कुछ होता रहा, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बारे में बेखबर रही? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जिन इदारों का जिक्र किया, मैं उनकी नीयत पे, चाहे यूरोपियन यूनियन है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी हाल ही में मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है उनके साथ और हमारे दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात हैं। मैं उन ममालिक की नीयत पर शक नहीं करता, मैं उनके इदारों की
نیت پہ شک نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے, ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے, اور میں اس دھوکے کی نشاندہی کر رہا ہوں اور ان کو باور کرا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ ایک ہاتھ ہوا ہے, اور آپ انویسٹیگیٹ کیجئے کہ ہاتھ کس نے کیا اور کیوں کیا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں. تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑنا مقصود نہیں ہے, ان کو باخبر کرنا اور ان کو تاکہ مستقبل میں وہ ان کے جھانسے میں نہ آئے, یہ ہمارا موقف اور ہمارا آبجیکٹو یہ ہے. اور آپ کا ہاں دیکھیے, بہت سے لیولز پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم ان چیزوں سے واقف تھے, اور جسے کہتے ہیں نا کوائٹ ڈپلومیسی کے ذریعے ہم اپنا نیریٹو پلگ ان کر رہے تھے. لیکن اب جیسے میں نے کہا ایک سٹیج آئی تھی اور وہ ایویڈنس اتنا ٹھوس سامنے آ گیا تھا کہ ہم نے ڈوسیئر آپ کی خدمت پہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی خدمت پہ پیش کر دیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے تو کافی نہ تھا, آج جو ہم کہہ رہے تھے وہ آج ایک تیسری پارٹی جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع وقت تھا اس کو شیئر کرنے کا. اس میں صرف یہ اضافہ کر دوں جی, یہ کل بھی میں تنقید دیکھ رہا تھا کہ ریاست کیا کر رہی تھی. دیکھیے میں نے آپ کو بھی 2019 کا جو واقعہ بتایا اور آپ کو بتایا کہ ہمیں معلوم تھا اپنی انویسٹیگیشن سے کہ یہ را کا وہی جال ہے. کئی چیزیں پس پردہ رکھنا ضروری ہوتی ہیں کسی وقت ایسی انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سی چیزیں اس جال میں ہم نیوٹرلائز بھی کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. یہ تو کیونکہ اب رپورٹ آئی ہے تو آپ سے بات کر رہے ہیں, لیکن ریاست تو 24 گھنٹے ان چیزوں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں تھا یا وی ور کاٹ آف گارڈ. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس رپورٹر. شاہ صاحب, جس طرح آپ نے جن اداروں کا ذکر کیا رپورٹ میں, جو جن اداروں کے نام آئے ہیں جو ہیں EU کی جو پارلیمنٹیرینس جو ہیں جن کے نام یوز ہوئے ہیں جو ابھی زندہ ہیں, کیا ان اداروں کو یا ان لوگوں کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپروچ کیا جائے کہ انڈیا کے خلاف اس طرح یا جو ایکشن کا جو بھی طریقہ کار ہو. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈوسیئر اور یہ رپورٹ کو بنا کے کیا آپ کوئی لیگل اسٹیپ کی طرف بھی جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جن اشخاص کا آپ نے ذکر کیا, جن کے نام کو استعمال کیا گیا, امپرسنیٹ کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ ان کی نظر سے یقیناً گزرے گی اور گزری ہوگی. تو ہماری بات سے ہٹ کر ان کی ایک اپنی شہرت ہے, ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, ان کی اپنی ساکھ ہے, تو انہیں از خود بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات کو, ان کی پارلیمنٹ کا فورم ہے, اس پہ وہ اپنی تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کس طرح میرا نام استعمال کیا گیا, کس طرح ایک شخص جو ہے جو زندہ بھی نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے, اس کو آپ نے اس کی تصاویر چھاپ دی, اس کے نام کو استعمال کیا. تو یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے, ہمارا نہیں ان کا بھی ہے. کل کو کوئی ان کے نام سے کوئی غلط چیز منسوب کر دے تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. کل کو میرے نام سے کوئی غلط چیز منسوب کر دے اور مجھے اس کے مطلب سوال جواب میں الجھ جاؤں تو یہ مناسب نہیں ہے. تو ان کو یہ کرنا چاہیے, اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ اس رپورٹ کے بعد ایک تشویش کی لہر وہاں ضرور دوڑی ہوگی. کچھ نے اپنی لا تعلقی کا بھی اظہار کیا جن کے نام سے اوپیڈ چھاپے. جی ہاں, یہ فارن سیکرٹری صاحب نے میری معلومات میں اضافہ فرماتے ہوئے کہا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جن کے ناموں کو استعمال کیا گیا, انہوں نے اپولوجائز کیا لا تعلقی کا اور اپنی لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے. سو the ball has been set into motion. شاہ صاحب میرا ایک کوشچن ہے کہ ہندوستانی آرمی چیف جنرل منہوج فرسٹ ٹائم ایور ہمارے اسلامی برادر ملک دبئی UAE اور سعودیہ کا وزٹ پہ گئے ہیں. UAE نے ہمیں ان 13 ممالک کی لسٹ میں ڈالا ہے جن کی ورک فورس لوڑی ہے. اور نمبر 2
उनकी मतलब टूरिस्ट को भी वो एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो जनरल मनोज के इस दौरे के बारे में आप कुछ बताएं। आज के इस मौजू को सामने रख हुए आप मुझसे कल परसों बात कीजिएगा, मैं बात करूंगा, पहले कर चुका हूं, आज नहीं करूंगा। हमने देखा है कि ट्रेंड था कि कुछ भी इंडिया में पहले होता था फौरन पाकिस्तान के ऊपर बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के एक नाम या डालता जाता था। अब ये रिपोर्ट सामने आई है 750 से ज्यादा पब्लिकेशन में 116 ममालिक के अंदर होते थे। क्या पाकिस्तान की मिशंस को ये बात कही जाएगी कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को आउटलेट्स को रीच आउट करें, उनको इस बारे में? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडे का जाल से पर्दा उठाया है। भारत 15 साल से झूठ के जरिए पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासर कर रहा है। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही।